ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 4 سورہ ہے، 4 دن ہے اپنے پاس. ہم 3 سورہ سوچے تھے. نہیں وہی تو قل اعوذ سے جو ہے نا اس کو لاسٹ میں ہم چہارشنبہ کے دن، حدیث میں بھی آیا ہے کہ آدم کی اولاد چہارشنبہ کو جو کام بھی شروع کرے گی اللہ پاک اس کام کو پورا فرماتا ہے. یوم الاربعاء بولے تو چہارشنبہ کا دن. تو آج پیر ہے، کل منگل ہے، پرسوں چہارشنبہ، پرسوں 63 ہو جائے گا. یہ ہماری 61 نشست ہے. 61 ہو گئی 61. تو کل پھر منگل کو اچھا یہ بھی ٹھیک ہے، منگل مغرب بعد ایسے ہی چہارشنبہ لگ رہے ہیں تو کل ختم کریں گے انشاءاللہ. تو آج 2 سورت میں لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مسد بولتے ہیں اس کو، جسے تبت یدا کے لاسٹ میں ایک لفظ ہے فی جیدہا حبل من مسد. سورہ لہب مطلب وہ عام جنرلی اعتبار سے قرآن حدیث میں اس کا جو نام ہے، اب کچھ لوگ قل اللہ بھی بول دیتے لیکن اصل میں اس کا نام اخلاص ہے، سورہ اخلاص. تو اب سورہ الف لام میم بول دیتے، اصل میں اس کا نام ہے سورہ بقرہ. لیکن لوگ سمجھنے کے اعتبار سے ایسا بول دیتے ہیں. مسد کے معنی کیا ہے؟ مسد ابھی آ رہا ہے، اس کی تفسیر بھی آئے گی، اس کا ترجمہ بھی آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اس سورہ کے نزول کا پس منظر دیکھیے. بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. آئیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صفات استدلال فرماتے ہیں لا يخفى على من كشف له الغناء الذاتي لله وظهر عنه الدنيا وما فيها ما هي الا سراب باطل وذل زائل لا ثبات للعلم. یہ لوگوں جو اللہ کی بے نیاز ذات میں دنیا اور ما فیہا کو چھوڑ کر فنا ہونے کی کوشش کرتا اور اس کا اسے انکشاف اور علم ہو جاتا تو ساری کائنات دنیا اور ما فیہا اسے سراب باطل یہ نظر آتی. سراب بولتے ہیں آپ کبھی تالاب وغیرہ یا کہیں نہانے دھونے کے لیے پانی وغیرہ میں گئے ہوں گے، کنڈ وغیرہ، تو دور سے آپ کبھی دیکھیے تو بڑا خوبصورت نما نظر آتا ہے. اور ریتیلی سرزمین پر اگر اس زمین کو پانی نہ بھی ہو اور دور سے دیکھیے تو وہ پانی نظر آتا ہے. اسی دور سے پانی نظر آنے والی چیز کو سراب بولتے ہیں. سین چھوٹی سی سراب، سین را الف با سراب. کچھ لوگ حیدرآباد میں سراب بولتے ہیں. سراب لفظ نہیں ہے، سراب ہے. پارہ نمبر 18 میں بھی یہ لفظ ہے سراب. کافروں کے اعمال کو سراب کا نام دیا گیا ہے کہ ان کے اعمال جیسے کہ سراب دیکھنے کے بعد پہنچ جاتا ہے آدمی تو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، اسے اس کے اعمال کا کوئی بھی نتیجہ نہیں ہے. تو اللہ کے محبوب بندے جب اللہ کی بے نیازی کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اس علم میں وہ جب چلے جاتے ہیں تو ساری دنیا اسے ایسے ہی سراب نظر آتی ہے. دنیا وما فیہا جو کچھ بھی ہے اس میں وہ سب سراب نظر آتی ہے. وظل زائل اور ڈھلتی چھاؤں نظر آتی ہے. جیسے روز چھاؤں ڈھلتی ہے ویسے ڈھلتی چھاؤں نظر آتی ہے. لا سوات لنعیمہا، چین و سکون میں سوات نہیں ہے. ولا قرار لمقیمہا، اور یہاں کے رہنے والوں کو کوئی قرار نظر نہیں آتا ہے. خاص طور سے حضرت مولانا شاہ علی رحمۃ اللہ رضوان کو آپ دیکھیں، اگر لفظی طور پر بھی
آپ لوگ ایسا بیان کرتے ہیں کہ ساری دنیا انہیں ننگی نظر آ رہی تھی سب لوگ، وہ بھی ایک دم صحیح ہے. کیوں کہ دنیا کی جب کوئی حیثیت بھی ان کے پاس نہیں ہے تو پھر اس پر فتوا کیا لگائیں گے؟ ہم لوگ بھی کبھی اگر بے ہوش ہو جائے تو اب ہمارا لنگی کھلے، ہمارا کپڑا کھلے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو دنیا سے بے ہوشی اور اللہ کے لیے ہوش مند ہو جانے والا دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ وہ نہیں دکھتا. وہ یہ فدائیت کا درجہ، لیکن یہ ظاہریت والے کیا سمجھ پائیں گے؟ موسیقی پاک اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے اور یہاں کے چین و سکون حاصل کرنے والوں کے لیے نسبات ہے بطرار، بڑی اہم بات تھی. اور خاص طور سے وہ لوگ اس صورت کے بارے میں بولے، وہ لوگ جو اپنے مال پر، ثروتوں پر، دولتوں پر دھیان دیں، مال پر، ثروتوں پر، دولتوں پر اور مخلوقوں میں لیڈرنگ مطلب لیڈر ہونے پر، میں ہونے پر جو اتراتے ہیں، ان کو خاص طور سے اللہ پاک غیرت دلا رہا ہے، عاریت دلا رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے کہ کچھ بھی کام آنے والا ہے نہیں. کام اگر آنے والا ہے تو تمہارا ایمان اور تمہارا عمل صالح. سارا واو لمبی تا، ثروت بنے ہوتا ہے سیٹ ہونا، مالدار ہونا. مان لو ثروت سیٹ کے بعد جی اب ثروت کے بعد دولت بولیں گے تو بھی اس لیے سیٹ ہونا ایک نیا معنی ہوگا اس کا. اب دولت کا معنی بھی نکلے گا نا. اب دولت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو آپ کو عائش پہنچائے، آرام پہنچائے، ڈکشنری کے اعتبار سے. خیر، اب بسم اللہ کا ترجمہ دیکھیے. اللہ کے نام سے، کون الغنی بذاتہ عن عموم مظاہرہ و مصنوعاتہ. وہ اللہ، اس اللہ کے نام سے جو اپنی ذات میں بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی بنیاد پر بے نیاز نہیں ہے. بیٹا بے نیاز باپ کی بنیاد پر ہوتا کہ خرید دیا، دولت مند کر دیا، لیکن اللہ جو مالدار یا بے نیاز ہے وہ فی نفس ہی ہے، کسی بنیاد پر نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے، کسی بنیاد پہ ذاتی ہی ہے. یہاں پر اللہ کی تعریف دیکھیے کتنی اچھی کر رہے ہیں. آگے الرحمن، اس رحمان کے نام سے جو بندوں پر بے حفاظت الوجود، جو تمام مطلب بندوں کو یا بلکہ اس میں تمام موجودات پر فیض پہنچاتا ہے، تمام موجودات پر فیض پہنچاتا ہے. الرحیم، جو رحیم ہے اس کے نام سے جو تمام موجودات پر رحیم ہے. یوصلہ الی مرتبہ الکشف، جو کشف کا مرتبہ عطا کرتا ہے. خاص بندے کو کشف کا مرتبہ عطا کرتا ہے. اصحاب الکشف اس کو بلایا تھا، بولیے. والشہود فی الیوم الموعود، اور دنیا ہی میں رکھ کر کے آخرت دکھا دیتا ہے، لوح محفوظ دکھا دیتا ہے. رحیم اسی کو کہتے ہیں. رحیم اپنے مخصوص بندے کو اللہ پاک اپنا قرب عطا کر کے، جب خدا نہیں چھپتا ہے اس سے تو خدائی کیسے چھپے؟ وہ لوح محفوظ تو خدائی ہے، خدا نہیں ہے. اور جب خدا نہیں چھپا تو خدائی کیسے چھپے؟ بڑی اہم بات ہے. تو اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں اس سے کوئی چیز اس لیے نہیں چھپی ہوتی کہ ذات خدا، صفات خدا نہیں چھپی ہوئی. لو اخلصوا فی الطاعۃ والتوجہ نحو الخلاق. اچھا، لیکن شرط ہے کہ طاعت الہی میں کنٹینیوٹی ہو، اخلاص میں کنٹینیوٹی ہو، اور خلاق دو عالم کی طرف توجہ بھی مکمل طور پر ہو، دائمی طور پر ہو، ہمیشگی کے طور پر. تب اس سے ایک عقیدہ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا، نبوت اور رسالت اللہ جسے عطا کر دیتا ہے وہ نہیں چھینتا، لیکن ولایت چھین لیتا ہے. ولایت چھین لیتا ہے. آیت نمبر سورہ اعراف کی آیت نمبر 173 میں آپ دیکھیں گے، 73 ہی میں بلعام باعور کا قصہ مشہور ہے. بلعام باعور کا قصہ سورہ اعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 175، اسی لیے میں نے دیکھا 175. بلعام باعور کا قصہ یہ ہے، مفسرین اس طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے، ان کے اپوزیشن قوم کا نام جبارین تھا، جبارین سے جنگ کا ارادہ فرمایا حضرت موسیٰ،
اور سرزمین شام پہ پڑاؤ ڈالا، نزول ڈالا. تو بلعام باعور کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی تیز مزاج ہے اور ان کے ساتھ کثیر لشکر ہے، وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، ہمارے کو ہمارے شہر سے نکال دیں گے، قتل کریں گے اور بجائے ہمارے بنی اسرائیل کو اس سرزمین پر آباد کریں گے. جبارین آ کر کے جناب حضرت باعور سے حضرت ابھی بول رہا ہوں. تو بلعام باعور کے پاس اسم اعظم کا علم تھا. اب اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم ایک وظیفہ ہے. اب جیسے آپ کا نام خا لام یا لام خلیل ہے، اب اس کے آسان سے مثال ہے. خا کا علم الاعداد کے اعتبار سے 600 نمبر ہے خا کا، لام کا 30 نمبر ہے، یا کا 10 نمبر ہے. تو 10 اور 30 40 ہو گئے، پھر لام ہے، پھر 30 اس میں ملے، 40 اور 30 کتنے ہو گئے؟ 70 ہو گئے. تو 670 ہو گئے. اب 670 نمبر کو آپ رکھیں گے. 670 نمبر کا 99 ناموں میں سے ایک نام آپ چوائس کریں گے اللہ کا کہ 670 نمبر کس کا نام ہے. اب اللہ ہے نا، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، عزیز ہے، جبار، جتنے بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے، تو ان ناموں کو آپ تلاشیے کہ ان ناموں میں 670 نمبر کس کا نکل رہا ہے. اب آپ کا خلیل نام ہے، جو بھی نام نکل جا رہا ہے آپ کے نام کا اسم اعظم وہی ہے اور اسی کے وظیفے سے، یعنی وہی نام آپ پر سایہ کرتا ہے، وہی نام آپ پر کرم کرتا ہے، جس کا علم الاعداد کے اعتبار سے جتنا مطلب عدد نکل رہا ہے. اسم اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا علم الاعداد کے اعتبار سے عدد نکال لیں گے اور وہی وظیفہ کریں گے. فار ایگزامپل کہ خلیل کا نکل رہا ہے قدیر، تو اب یا قدیر، یا قدیر کا آپ وظیفہ کریں گے. ہمیشہ فرائض اور واجبات پر پابندی کریں گے، حقوق اللہ ہے حقوق العباد کی بھی پابندی کریں گے، تو آپ کو بھی اس میں اعظم حاصل ہو جائے گا. علم پابندی تو یہ ہے اصل جس اس کو حاصل ہوتا ہے، یہ جو اللہ کے ناموں کو علم اعداد کے اعتبار سے اپنے نام کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں. تو اس میں اعظم کا علم تھا. اور اس میں اعظم میں برکت یہ ہے کہ آپ بیٹھے رہے آسمان میں بھی چڑھ سکتے ہیں، جہاں چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے، جس کو آپ کرامت کا نام دے سکتے ہیں. تو اس میں اعظم کا علم تھا. اور اس میں اعظم کا علم جس کو اور ان کی دعا گائے اس میں اعظم ہے جو دعا قبول ہوتی ہے. توجہ دیجیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ہٹا دے جبارین آ کر کے بلعام باعور سے. تو بلعام باعور نے کہا تیرا برا ہو، حضرت موسیٰ نبی ہے اور میں ولی ہوں، نبی کے خلاف میں کیسے میں دعا کر سکتا ہوں؟ تیرا برا ہو. ایسا دھتکار کے بھگا دیا. توجہ دیجیے گا، اور جب دھتکار کے بھگایا، نبی کے ساتھ فرشتے تعین میں ہوتے ہیں، ان کے لوگ ان کے فالوور تعین میں ہوتے ہیں، اور میں خود اس میں اعظم کا علم رکھ کر کے میں کوئی دوسرا شعبہ باز نہیں ہوں، اس میں اعظم کا علم ہے. تو جب کہا ان پر بدوا نہیں کر سکتا، اچھا خوب ضد کیا یہاں تک کہ اب دیکھیے وہ اللہ تعالی اتنا مطلب مال و دولت ان کے پاس لا کر کے رکھ دیے. دیکھیے تیرا بات کرو، مگر قوم سے اصرار کرتی رہی. انہوں نے یہ سوال جاری رکھا تو بلعام باعور نے کہا میں اپنے رب کی مرضی معلوم کر رہا ہوں. رکو آنکھ بند کیا، میں اپنی مرضی معلوم کرنے کے لیے اپنے رب کی مرضی معلوم کر رہا ہوں. اس کا یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا پہلے اللہ کی مرضی معلوم کرتا، خواب میں اس کا جواب مل جاتا. چنانچہ اس مرتبہ میں اس کا یہی جواب ملا کہ حضرت موسیٰ اور ان کے ہمراہیوں کے خلاف دعا نہ کرنا. اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں رب سے اجازت چاہی مگر میرے رب نے ان پر دعا کرنے بد دعا کرنے کی ممانعت کر دی ہے. تب قوم نے اس کو اتنے ہدیے دیکھے نا، میں جو بیان بھی پرسوں کہا اور ہر جگہ جو بولتا ہوں اس کی وجہ وہی ہے، اتنے ہدیے نذرانے پیسے اتنے لا کر کے دے دیے کہ وہ دیکھتے ہی پگھل گیا. دیکھیے پھر دوسری مرتبہ بلعام باعور نے رب تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی، اس کا کچھ جواب نہ ملا. اس سے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کوئی جواب نہیں ملا ہے. لوگ کہنے لگے اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو آپ کو یہ کر دیتا. مطلب جواب جب نہیں ملا نا تو قوم نے ایسا کہنا شروع کر دیا. تو اب آخر میں جو بتانے جا رہا ہوں خلاصہ یہ ہے
کہ جب یہ دعا کرتے تھے تو کرتے تھے ان کے خلاف دعا اور ہو جاتی تھی یہ ان کے خلاف. اے اللہ ان کے اوپر یہ گرا، ایسا بولتے تھے تو ان کے اوپر گرا. اب قوم کہنے لگی ارے یہ کیا میرے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ ارے میں تو بول رہا ہوں ان کے لیے مگر ادھر آ جا رہا تو میں کیا کروں؟ تو اللہ پاک اسی کو فرماتا ہے لو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. خواہش کی اس نے اتباع کی، پیسے نگرانے کے پیچھے چل گئے. فمثله كمثل الكلب، ان کی مثال اس کتے کی مثال ہے کہ کھانے دو تب بھی زبان نکالے، نہیں کھانے دو تب بھی زبان نکالے. دیکھیں نا کتے کرتے رہتے ہیں، کھانے دو تب بھی زبان، بوجھ اٹھاؤ تب بھی زبان، نہیں بوجھ اٹھاؤ تب بھی زبان. تو دیکھا ہم نے تو مطلب یہ کہ بلعام باؤ جس کو اس میں اعظم کا علم تھا، اللہ پاک نے ان سے ولایت کو چھین لی. تو ولایت چھینی جا سکتی ہے، اس کو دھیان رکھیے گا. نبوت اور رسالت نہیں چھینی جا سکتی، اس لیے منصب نبوت اور رسالت پر کبھی آنچ آئے تو ہرگز ہرگز برداشت نہیں کیجیے. نہیں مطلب یہ خواہش نفسانی میں یہ ملوث ہو گئے، نفسانی خواہش. اب آپ میں بیٹھا ہوں اور آ کر کے آپ 1 کروڑ روپیہ دے دیں مجھ کو اور میں کروڑ پر دھیان دے کر کے تفسیر جیلانی بند کر دوں، اب غوث پاک ناراض نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ غوث پاک ناراض نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ آدمی راضی ہے الحمدللہ، ہم پڑھ رہے ہیں سب ایک دم بلاس کر رہے ہیں نا. تو ایسے ہی وہ کرتے تھے اللہ سے دعا، سب کا بھلا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اور عطا کرتا تھا. لیکن یہ لوگوں کی بھلائی کو دیکھ کر کے لالچ میں آ گیا تو ولایت چھینی چاہیے. سورہ اعراف یہ قوم حضرت موسیٰ کی قوم، موسیٰ جس وقت تھے نا تو اس وقت کے لوگوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اصل اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے، یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا، یعقوب کی اولاد. واہ. تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ مخلص بندوں کو اخلاص کی کنٹینیوٹی، یہ اس پر بات نہیں کی، اخلاص کی کنٹینیوٹی ہے تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کشف کا مرتبہ کھول دیتا ہے، لوح محفوظ کو دکھا دیتا ہے، یہ ساری خدائی ان کے سامنے اشکار رہے ہیں. یہ لیکن ہمیشہ کی وہ دوا بھی خیر. اب ترجمہ تبت یدا ابی لہب. تبت مانے ہوتا ہے ہلاک ہو جانا، یدا مانے ید مانے ہاتھ. ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، یہ ترجمہ ہوگا. تفسیر اے خابت و خسرت یداہو، لیکن یہاں بولے یہاں پر دونوں ہاتھ جو کہا گیا ہے وہ پورے ابو لہب مراد ہے، پوری ذات مراد ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں وصف پاک کنایۃ عنہ، یہ دونوں ہاتھ بول کر اللہ تعالیٰ پورے، کیونکہ اصل اشارہ سے ایسے کہا تھا اے محمد، اے محمد، تو اللہ پاک نے اس ہاتھ کی طرف لعنت فرماتے ہوئے یہ جملہ فرمایا، لعنت فرماتے ہوئے. ورنہ وہ پورے جیسے انہوں نے محمد کو کہا تھا ایسے ہی رب نے ابو لہب کو کہا، لیکن انگلی سے اشارہ کیا تھا جو ہاتھ سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے. یہ اب دیکھیے وما ذلک الا، اچھا یہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے من غایت نخوتہ و غرورہ، یہ ان کی نخوت، تکبر اور گھمنڈ کی بنیاد پر ایسا ہونا. بحيث هلك في نار فظيعة كنفسه الجهنمية التي خيبته خيبة أبدية وخسرانا سرمدية حينما ظهر على رسول الله بأنواع المكروه وعارض معه على وجه لا يليق بشأنه اتكالا على ماله وجاهه وثروته وسيادته. وہ پیسہ صرف اس لیے کماتا تھا، سگا چچا ہے، اس لیے صرف کماتا تھا کہ بس ہم محمد کو اور ان کے مشن کو ختم کرنا. اور اسرائیل صرف اس لیے اپنی ساری چیزیں مطلب ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اسلام کو کیسے بدنام کرنا ہے، اسلام کو کیسے زیر کرنا ہے، بس پوری ان کی زندگی ہی اسی میں اور کچھ نہیں، اور کوئی کام کرنا ہے. ایسے ہی اس کا بھی مقصد یہی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے مشن کو زیر کرنا، یہی ان کا مہم تھی. اور طرفہ تو یہ ان کی سگی چاچی ام جمیل جناب ابو لہب کی بیوی، وہ بھی اتنی مالدار تھی، اور قریش خاندان جو عرب میں سب سے اعلیٰ خاندان سمجھے جاتے، یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ اب جیسے جھاڑو دینے والی آتی ہے، اب اس کے ساتھ اگر ہم بھی جھاڑو دینے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ چلتا پھرتا مسافر ضرور دیکھے گا یہ کیسے، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، انسان، لیکن
ان کا قبیلہ الگ ہے، ہمارا قبیلہ الگ ہے. تو جو اشراف ہوتے ہیں ایسے ہی کہ چلائی اتنا گھٹیا کام، اور جنگل جا رہی ہے، اور جنگل جا رہی ہے وہ بڑے بڑے مطلب کانٹے وغیرہ کے ایک دم لکڑیاں وغیرہ لا رہی ہے. عجیب بات ہے. تو لوگ ایسی پریشان ہے کیا تیرے کو ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ تو نہیں، مجھے مزہ آتا ہے محمد کو ستانے میں، میری زندگی کا مقصد. ہاں چاچی بولو. اب دیکھیے لکڑیاں لا کر کے اس میں کانٹے رہتے تھے، ببول کے کانٹے، وہ نبی جس طرف سے چلتے تھے نا تو اس میں بچھا دیتے. اب بتائیں، لوگ پوچھ رہے ہیں تم اتنی بڑی مالدار، تم تو 100 لوگوں کو بچھوا سکتے. نہیں، محمد کو پرسنل تکلیف دینے میں مزہ آتا. تکلیف دینا دوسرے سے دلوا، میں نہیں دینا چاہتی ہوں. سگی چچی بتا اللہ. ابھی دیکھیے آگے بات لاہور ہوگا. اب پورا پس منظر اب آ رہا ہے. سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 214 پارہ نمبر 19 میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. سورہ شعراء شین عین را الف حمزہ. شعراء ایک ہے شورا، ہاں شورا بولے تو 25 میں، شعراء 19 میں. یہ 19 کی بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے کہ یہ 19 کی جو یہ آیت کریمہ آیت نمبر 214 نازل ہوئی تو صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم الی الصفا، صفا پہاڑ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چڑھے پہاڑ. توجہ دیجیے. فنادا، اور رسول پاک نے ندا فرمائی، یا بنی فہر، قبیلہ فہر آپ کے سلسلے کے جو ہے پورے شجرے کے، اے فہر قبیلے والے، یا بنی عدی، اے قبیلہ عدی کے لوگ، لبطون قریش، یہ قریش کے بڑے بڑے قبیلے، قبیلہ فہر اور قبیلہ عدی، یہ دو قبیلے قریش کے بڑے تھے. آواز دیا حتی اجتمعوا، یہاں تک کہ یہ دونوں قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے. دیکھیں فقال، رسول پاک نے پہاڑ پر جمع کر کے سب کو ارشاد فرمایا، ارائیتم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی تريد ان تقبل علیکم، ان تقبل علیکم، ہاں اگر میں تجھے یہ بتاؤں کہ پیچھے کی وادی سے تیرے اوپر گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لشکر درار آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، اکنتم مصدقین، کیا تم میری تصدیق کرو گے، بات مانو گے، میری اس بات کو سچا مانو گے؟ قالوا نعم، سبوں نے ایک زبان کہا کہ ہاں، سبوں نے ایک زبان کہا کہ ہاں بالکل. کیوں؟ ما جربنا علیک الا الصدقا، اس لیے کہ ہم نے آج تک آپ کے اوپر سچا ہی تجربہ کیا ہے، سچا ہی مانا ہے جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے. اچھا قالا، تو جب یہ لے لیا آپ نے ان سے بھی تو ارشاد فرمایا کہ فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو سنو میں سخت عذاب تمہارے پاس آنے والا ہے اس سے ڈرا رہا ہوں. سنو سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں. تو اتنے میں فقال ابو لہب علی سبیل الاستہزاء، پہلے تو ایسے بیٹھا ہوا تھا، جیسے نبی نے یہ کہا فقال ابو لہب، تو ابو لہب نے کہا علی سبیل الاستہزاء، مذاق کے طور پر، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، تیرے لیے بربادی ہو اے محمد، کیا تو نے ہم سب کو اسی لیے اکٹھا کیا، اسی لیے اکٹھا کیا. فنزل، تو اسی وقت یہ سورہ پاک کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب. دیکھا اس نے منہ سے کہا، اب کچھ نہیں ہوا. سورہ مسد سورہ نمبر 111 آیت نمبر 1، تبت یدا ابی لہب لمجادلته مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومرائه معه وقصد استخباره واستخانته اياه، کس بنیاد پر؟ رسول سے لڑنے کی بنیاد پر، ان کا مذاق بنانے کی بنیاد پر، ان کو حقیر جاننے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہاتھ کے اللہ کا اعلان. تاریخ گواہ ہے کہ جیسے ہی آیت اتری اور نبی نے کہا ان کے دونوں ہاتھ ہو گئے تھے، واقعی دونوں ہاتھ یہ ہو گئے تھے. یہ چلاتا گیا اور کہا کہ محمد نے مجھ پر جادو کر دیا. بے وقت تو جادو کر کے، جادو کرنا ہوتا ہے جمع کے کر کے گھر بیٹھے جادو کر دیتے. وَتَبَّا، دیکھیے اس نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، یعنی بد دعا دیا. بد دعا ہو یا دعا ہو، دونوں اللہ قبول کرتا، دونوں اللہ قبول کرتا. اور تیری اپنے محبوب کے خلاف بد دعا، یہ تو کبھی قبول ہی نہیں کرے گا، یہ تو اس کی شان ہے مکمل طور پر. اللہ پاک فرماتا ہے تبا، یہ میں بول لے رہا ہوں، وہ تبا ہلاک ہو گیا، وَهَلَكَ ذَلِكَ اللَّعِينُ الْمُفْرِطُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي
اصبر اللہ بہلا الہیسو، وہ سخت غرور گھمنڈ لعین وہ ہلاک ہو ہی گیا. دیکھیے گا صحیح بخاری میں کی حدیث نمبر 4492 میں پوری آیت باب ولا تخزنی یوم یبعثون، اور صحیح مسلم میں بھی ہے حدیث نمبر 208 میں باب قوله تعالی وانذر عشیرتک الاقربین، یہی اسی آیت کی تفسیر کے تحت. اب آگے دیکھیے بھی کچھ اور نئی بات معلوم ہوتی. کیسے ہلاک ہوا؟ ما اغنى عنه ماله وما كسب، نہ اس کو اس کے مال نے بے نیاز کیا اور نہ اس کی کمائی اولاد نے بے نیاز کیا. کیسے؟ قیل روایت میں مات بالعدسہ، چیچک کی بیماری عرب کی سرزمین پر بہت ہی مایوب سمجھی جاتی ہے. رسول پاک کی آمد کے بعد یہ چیچک اور طاعون سے عرب کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. تو چیچک کی بیماری اس کو ہو گئی. اب آپ بولتے، اور چیچک کی بیماری جس کو ہو جائے اس کو بہت ہی ایک دم 76 بہت ہی ایک دم چھوٹ چھاٹ والا مسئلہ سمجھا جاتا تھا. سمجھ رہے نا؟ تو اس کو ہو گئی. اب سگا بیٹا کیا کرنا، کیسے کرنا، کیسے مارا ہے دیکھیے. بعد وقعت بدر بایام معدودۃ، بدر کے واقعہ کے چند دن کے بعد یہ چیچک کی بیماری میں ملوث ہوا. بیمار تو تھا ہی، شہید نہیں ہو سکا تھا، لیکن بدر کا واقعہ ہونے کے بعد یہ بیمار پڑا. وترک ثلاثۃ ایام، اور اسی چیچک کی بیماری میں مرنے کے بعد 3 دن تک اس کا شب، اس کی لاش رکھی رہی، حتی ان تن، یہاں تک کہ بو آ گئی، بدبو آ گئی، بو آ گئی. اب آپ کیا ہے، ارے سگا اس کی سبھی کوئی خاندان کے لوگ نہیں آ رہے، آپ کیا کرنا، کیسے کرنا. تو اب دیکھیے ثم استأجروا بعض السودان، پھر اجرت پر لایا گیا، کرائے پہ لایا گیا ان کی لاش کو یہ کرنے کے لیے، کرائے پہ لایا گیا. حتی دفنوہ، یہاں تک کہ پھر اس کو دفن کیا گیا. اس کی صورت کیا تھی کہ یعنی ایک بڑا سا یہ کھودا گیا خندق، اور جہاں پر وہ رکھا ہوا تھا وہ دور سے بڑے بانس ہوتے ہیں، ایسے ڈھکیلتے. اچھا ڈھکیلنا نہیں کہیے، جب ڈھکیل رہے تھے نا تو وہ اڑ رہا تھا، وہ اس کا پورا اڑ رہا تھا وہ، اور اس کی وجہ سے جلدی پھر اس کو مار مار کر کے بالکل ڈال دیا. دیکھا کہ کیسا ہلاک کیا، اللہ پاک کی گرفت تھی، کوئی بے نیاز نہ کر سکا. اب آگے دیکھیے، فہو اخبار عن الغیب، یہ غیب کی بات ہے. اللہ پاک کے رسول کو دن دکھائے تھے، تو نے کہا تھا ہلاک ہوئے، تو ہلاک ہوگا، یہ رب نے نبی کو کہا ہے، نبی کی زبان سے کہا گیا ہے. لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب ہونا طے ہے، نبی نے کہا. تو یہ غیب ہے. وقد وقع على وجه هذا مآل امره في نشأة الله، یہ تو دنیا کا مطلب عذاب تھا. ابھی آخرت کا عذاب کیا اللہ پاک فرماتا ہے آیت نمبر 3 میں، سيصلى يدخل ذلك النعيم نارا اي نار، نار دو زبان کو بولتے ہیں، بہت بڑے نار میں، بہت بڑے نار میں وہ داخل ہوگا. ذات لہب، جو خوب ایک دم لپٹ والی ہوگی، خوب اشتعال والی ہوگی، خوب شعلہ والی ہوگی، ایسی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا. اور سنو، وامرأتہ، اور اس کی وہ بیوی، التی تمشی بالنمیمۃ بین الناس، جو صرف نبی کی چغلی کرتی تھی لوگوں کے درمیان. آج بھی خاندان میں آپ لوگ اس بات کو اچھے سے محسوس کریں گے کہ خاندان میں اگر کوئی ترقی کر رہی ہے کسی کی بیٹی، تو خاندان کی چچا یا پھوپھیاں وغیرہ، ایسی ویسی نہیں آتی ہے، یہ سب باتیں ہیں. خاص طور سے رشتوں کے حوالے سے تو بہت زیادہ آتا ہے. ایک بہت گھمنڈی ہے، بہت یہ ہے، دعا دینے کے بجائے گھمنڈی کی ہے تو بتا کر کے ان کے گھمنڈ کو ختم کرو نا، دوسروں کے پاس بولنے کی ضرورت کیا. تو یہ دیکھیے وامرأتہ، یہ ان کی بیوی یعنی ابو لہب کی بیوی. اچھا یہاں پر غور کیجیے، آپ نبی کی چچی نہیں کہا اللہ پاک نے، ابو لہب کی بیوی کہا. واہ، نسبت کا بھی کتنا احترام فرماتا ہے. میرے نبی سے نسبت رکھنے والا خراب نہیں ہو سکتا، اس لیے سنو، نبی کی چچی نہیں ہے، یہ ابو لہب کی بیوی ہے. واہ واہ واہ. وَتُوقِدُ نَارَ الْفِتْنَةِ وَالْعَدَاوَةِ بَيْنَهُمْ، اللہ اللہ، فتنے اور عداوت کی آگ ہمیشہ جلاتی رہتی تھی. جس کو آج بھی بولتے نا، کیا یار خالی ایک دم
حسد کی آگ میں جلتی رہتی ہو. یہ جملہ بھی بولتے ہیں نا, حسد کی غیبت کی جو لوگوں کی اس میں آگ میں جلتی رہتی ہو, اپنے بارے میں کچھ تو سوچو ایسا. اب دیکھیں ہی حمالۃ الحطب, یہ لکڑی اٹھانے والی, حمالہ بولتے ہیں اٹھانے والی, حطب بولتے ہیں لکڑیوں. ان کی ابو لہب کی بیوی جو چغلی کھاتی تھی یہ لکڑیوں کو اٹھاتی تھی. جی لیکن یہاں پر بات کریں بنار جہنم, جہنم کی آگ کے ساتھ, یعنی جو لکڑی یہ پکڑ لیتی تھی اللہ پاک اس لکڑی کو جہنمی بنا دیتا تھا. ابھی آپ جنگلوں میں جائیے بہت ساری لکڑیاں ہیں, جہنمی ہے کوئی نہیں کہہ سکتا, لیکن ابو لہب کی بیوی جس لکڑی کو پکڑ لے وہ نارے جہنم بن جائے. نارے جہنم یعنی اس لکڑی سے جہنم کی آگ کو تیار کیا ہے, اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا. ارے واہ, تحت لها من الزريع والزقوم او هي حمالة فيها على قراءة اي صبرت نميمتها التي قد بذلتها في الدنيا بإيقاد نار الفتن على هذه السورة فتلازم عليها. اچھا خیر, تو یہ لکڑیاں اٹھاتی تھی. ابھی اس کی اور بھی مزید اس طرف آ رہی ہے وضاحت, کیسے ہے دیکھیے. فی جیدہا, آخری آیت میں فی جیدہا, جید بولتے ہیں گردن, گلا کا مطلب فی جیدہا. اب ایسے جو اٹھاتی تھی, ایسے جو اٹھاتی تھی یا ایسے اٹھاتی, دونوں گردن کو اٹھائے. فی جیدہا, ان کے گردن میں حبل من مسد. حبل کا معنی ہوتا ہے بنائی, حبل کا معنی یہاں پر بنائی ہوئی رسی. آج بھی آپ کھڑے گاؤں میں جائیے تو ہاں یہ جو ناریل ہے نا, کچے ناریل کے, ہاں پر ایسے 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 کر کے ایسے ایسے کر کے بناتے ہیں. اور زراعت وغیرہ کاٹنے والی یہ جو رائس وغیرہ کاٹتے ہیں وہ رسی رکھ دیتی ہے, اس کے اوپر زراعت رکھتی پھر اوپر سے باندھتی ہے. ہاں ہمارے یہاں ایسے کرواتے. تو وہی بنائی ہوئی رسی من مسد, مگر یہاں پر مسد جو ہے کھجور کی رسی سب تفسیر کیے ہیں. غوث پاک نے ترجمہ کیا ہے لوہے کی وہ رسی بن جاتی تھی. ارے لوہے کی رسی کی طرح گھٹ بنا دیتی تھی, ایزی رسی نہیں ہوتی تھی. حبل اس کے گلے میں بناتی تھی وہ اپنے سے رسی, لیکن جب وہ مطلب ایسے کر کے لیتی تھی, ہاں ایک اور صورت ہے کہ وہ ہاتھ نہیں پکڑتی ہوگی, ایک ایسے کر کے اس میں باندھ دیتی ہوگی, اور باندھ دینے کے بعد اس طرح سے پیچھے پیٹ کر لیتی, جیسے آج ہماری بچیاں لوگ بستہ رکھتی ہے, ایسے بستہ رکھتی ہے پیچھے, ہاں بیگ وغیرہ رکھتی ہے, تو ایسے ہی وہ جو ہے ایسے ہی رکھی تھی. تو ایک دن ہوا کیا, ایسے ہی وہ لے کر کے آ رہی تھی, تھک کر کے کسی چٹان پر وہ بیٹھی, ہاں کسی چٹان پر وہ بیٹھی, اور بیٹھنے کے بعد تھک گئی تھی. اللہ پاک کا حکم ہوا کہ بس پھندا لگ جانا, اللہ پاک کا حکم پھندا لگ جانا. اور جیسے ہی مطلب یہ کہ وہ مطلب نیند میں یا کسی چیز میں آنکھی آئی ان کو, وہ لیتے ہی وہ ایسا زور سے گرا کہ چلا بھی نہ سکتے. اسی منظر کشی اللہ پاک فرمایا فی جیدہا حبل من مسد, میرے حبیب کے لیے لکڑی بچھانے والی, کانٹے بچھانے والی, تو جس پھندے کو اپنے گلے میں لے کر آئی اسی کو میں لوہے کا پھندا بنا دوں گا. آواز بھی نہیں کر سکی, وہ اتنا زور سے ہو گیا. حالانکہ جانتے ہیں روایت میں یہ بھی آتا کہ بیوی نے ابو لہب کو ایک مرتبہ ایسے بیٹھ کر کے پوچھا, آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں؟ ارے بہت پیار کرتا ہوں, بہت پیار کرتا ہوں, تو میری خواہش پوری کرے. بالکل جو کہو. میری ایک خواہش ہے کہ مجھے بس ہمیشہ اجازت دیے رکھے گا کہ میں محمد کے لیے کانٹے لاؤں. اب آپ بتائیے, ارے کب سونا چاندی مانگ لیتی, آج ایئر کنڈیشن گھر مانگ لیتی, کیا مانگ رہی ہے؟ محمد کے لیے کانٹے لانے میں مجھ کو کبھی بھی روکنا نہیں. اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں, ایک دم ہمارے گھر پر پونے سے آئے کچھ کیسی محروم القسمت ہے. لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ عبرت کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول کا دور دراز کا بے رشتہ دار نبی کا غلام ہو جاتا ہے تو جنتی ہو جاتا ہے, اور قریب تر رشتہ دار نہیں ہوتا ہے غلام تو جہنمی ہو جاتا ہے. چاہے سگا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ رشتے کو نہیں دیکھتا ہے, غلامی کو دیکھتا ہے. اس سے یہ سمجھ میں آیا. خیر, یہ تو سورہ تبت یدا ختم ہو گئی. ایک اور سورہ جو ہے آج ہم لے لیتے ہیں کیونکہ کل ختم کرنا ہے. اب سورہ قل هو اللہ احد کو بھی لے لیجیے آپ. سورہ اخلاص, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیاد تو وہی ہوگی سورہ اخلاص کی. دیکھیے اس میں
یہودیوں نے آ کر کے، کچھ لوگوں نے آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ارے تم اللہ کو کبھی رحمان پکارتے ہو، کبھی رحیم پکارتے ہو، کبھی غفار پکارتے ہو، کبھی یہ پکارتے ہو، کبھی وہ پکارتے ہو، تو صف لنا ہمارے لیے اپنے رب کی، صف لنا ربک الذی تدعون الی الایمان، ہمارے لیے رب کا انٹروڈکشن کراؤ جس پر ہم ایمان لائیں، جس پر ہم ایمان لائیں اور جس کی عبادت ہم کریں، اور انٹروڈکشن کراؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی سورہ پاک اترا کہ حبیب مکرم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ رب کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کیوں ہے، تو یہ سب پوچھتے ہیں نا، تو آپ کہہ دیجئے پہلے بسم اللہ کی کلمت دی، بسم اللہ، اس اللہ کے نام سے، الذی لا یقتنہ ذاتہ بمدح، اچھا جس کی ذات کی حقیقت کا پورا علم کوئی حاصل نہیں کر سکتا، جس کو جتنا حاصل ہو گیا وہ کمپلیٹ ہوگا، کیونکہ کمپلیٹ اللہ کے لیے اس لیے بھی نہیں بول سکتے کہ کمپلیٹ بولنے کے بعد دائرہ متعین ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات لمیٹڈ نہیں، لمیٹڈ تو لمٹ میں لا ہی نہیں سکتے، آپ کو جتنا علم ہو گیا آپ کمپلیٹ ہو گئے، ہم کو جتنا علم ہو گیا ہم کمپلیٹ ہو گئے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے علم کے راز کو نہ جاننا ہی علم ہے، راز کو نہ جاننا یہی علم ہے۔ ارے واہ واہ، کیونکہ ہمارے حساب سے اللہ تعالیٰ پورے دائرے اور احاطہ کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ غیر اس کو دائرے میں آ ہی نہیں سکتے۔ الرحمن جو بندوں پر رحمان ہے، بے توصیف ذات ہی، اچھا اپنی تعریف خود بندوں کے سامنے کر کے، قل واللہ کی جو بھی آ رہی ہے، الرحیم اور جو رحیم ہے اپنے خاص بندوں کے لیے اپنی معرفت اور اپنی توحید کے رازوں کی طرف ہدایت کر کے، اپنی معرفت اور اپنی توحید کے رازوں کی طرف ہدایت کر کے۔ قل اے اکمل رسول جو آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے، اپنے رب کا انٹروڈکشن جو کراؤ، تو آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب وہ اللہ کا کون؟ هو الذات المتصف بالالوہیۃ الغیبیۃ والشہادۃ، غیب میں ہو، شہادہ میں ہو، دنیا کا کہیں بھی کوئی بھی خطہ ہو، ہر خطے میں ایک ہی عبادت کے لائق ہے، وہی اللہ ہے۔ غیب کی دنیا ہو، شہادہ کی دنیا ہو، کہیں کی بھی دنیا مخلوق ہو، وہی اللہ ہے۔ آپ کہہ دیجیے، ایسا نہیں کہ ہم یہاں عرب والے بول رہے ہیں صرف کا اللہ ہے، نہیں، غیب اور شہادہ دونوں کا اللہ ہے۔ حالانکہ اس صفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کہیں کسی جگہ کے لیے خاص نہیں، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جہاں جہاں تم کو دنیا کا نالج ہے، ہر دنیا کی ہر جگہ کا ایک ہی اللہ ہے، وہی معبود ہے، وہی مستحق عبادت ہے، وہی مستقل ہے، وہی ازلی ہے، وہی ابدی ہے۔ یہ تو ہوا اللہ کا ایک انٹروڈکشن۔ دوسرا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیسے بے نیاز؟ ای السید الصمد الذی یقصد نحبہ ویدعو الیہ عموم ما ظہر و بطن۔ اچھا، دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کو اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اسے کوئی عطا نہیں فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا یہی مطلب ہے۔ بے نیاز آپ بھی، ہم بھی جیسے بولے نا کہ بے نیاز آپ اور ہم بھی ہوتے ہیں، ہمارے والدین نے ہمارے لیے بہت کچھ رکھے گئے تو ہم بے نیاز ہیں، بے فکر ہے۔ لیکن اللہ جو صمد ہے، اللہ جو بے نیاز ہے، وہ اس لیے کہ یہ ساری کائنات کو یہ دیتا ہے، تو اس کو لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، یہ دینے والا کوئی ہے ہی نہیں، سب کو اسی سے ملنا ہے۔ خیر، تو اللہ بے نیاز ہے۔ اب آگے دیکھیے، لم، اچھا وکیف لا یکون، کیسے بے نیاز نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ لم یلد، وہ والد نہیں ہے، دھیان دیجیے گا، ولم یولد، اور وہ مولود بھی نہیں ہے۔ کتنا اچھا لطیف اشارہ، بے نیاز کیسے نہیں ہوگا؟ دیکھیے، والد اور مولود، باپ اور بیٹے کا رشتہ یہ ہے کہ بیٹا باپ کا محتاج ہوتا، باپ اپنے باپ کا محتاج ہوتا، سمجھ رہے نا؟ تو اللہ والد بھی نہیں ہے کہ ڈیپینڈنٹ ہو اپنے باپ پر، اپنے دادا کا، سمجھ رہے نا؟ یہ موروثی ہے بیٹا، اس کی ضرورت ہے تم کو، اور بیٹا بھی نہیں ہے کہ وہ باپ کا محتاج ہو۔ تو بے نیازی مطلب نیاز مندی جو ہوتی ہے خاص طور سے رشتوں میں زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ باپ کا بیٹا محتاج ہوتا ہے، باپ جو اپنے دادا کا محتاج۔ تو اللہ پاک والد نہیں ہے، اللہ پاک مولود نہیں، بیٹا نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی بھی ساج ہی نہیں۔ اب تو سب کچھ ہو ہی گیا، کیونکہ تین ہی چیز ہوتی، یا تو گھر میں اگر ہے تو اپنے باپ ماں کے محتاج ہے، یا باپ ماں بوڑھے ہو گئے تو بیٹے کے محتاج ہے تو گھر میں، یا پھر باہر آئیے تو رشتے شریک پڑوس کے محتاج ہے۔ تو اللہ پاک نے باپ کی بھی نفی کر دیا، بیٹے کی بھی نفی کر دیا، رشتہ داروں کی بھی نفی کر دیا، اس کا کوئی ساجی نہیں،
انسان محتاج ہو جاتا ہے، گھر میں اگر کوئی نہ دے کے باہر محتاج. تو اللہ پاک سے ان چیزوں کی نفی کرنا اس بات کی دلیل ہو گئی کہ اللہ مستقل بے نیاز ہے. مستقل بے نیاز ہے مطلب کسی ڈیپینڈ کی بنیاد پر نہیں، کسی بنیاد پر وہ بے نیاز نہیں ہے، وہ مستقل بے نیاز، اپنی ذات میں بے نیاز ہے، اسے کسی نے بے نیاز کیا نہیں ہے. اللہ پاک آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے طفیل میں دونوں سورہ پاک کے درس کو قبول فرمائے. تفسیر الجیلانی کے حوالے سے ہم سب کو دین اور دنیا دونوں میں چوگنی ترقی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں نیکی عطا فرمائے، بھلائیوں سے ہمیشہ نوازتا رہے. کرم، فضل، رحم کے سائے تلے ہم سب کو ہمیشہ رکھے، ہم سب کی بڑوں کو بخش دے، جو زندہ ہے ہمیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اپنے حبیب ان کی اولاد خصوصیت کے ساتھ سیدنا رسول اعظم مستقیم رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر پاک کے درس کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرمائے، جو بھی تکلیفیں مصیبتیں آنے والی ہے، آ چکی ہے یا آئے گی، سب کو اللہ پاک اپنے حبیب کے وسیلے سے دور فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.